مسئلہ یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ، تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا۔ ہاں، اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا، لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب۔ لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا۔ کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا۔ ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد، اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کا بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں نبھایا۔ کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے، 4 بچوں کے، 5 بچوں کے، 6۔ غور کریں، زمین و جائیداد کا بٹوارا غور کریں۔ کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی، کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ، میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ۔ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں، میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا، کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا، نہیں، میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو، ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو، اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو۔ میں بے ایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا،
مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ، سب کو ایک ایک غلام دو، اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو، نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو۔ یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا۔